تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک واقعہ تو ہجرت کے بعد یہ پیش آیا، دوسرا واقعہ حضرت عبداللہ ابن سلام کے اسلام کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اور یہود کی ساری کتابیں اور تورات ان کو اچھی طرح یاد تھی، سارے ان کی دیگر کتابوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں اچھی طرح جانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، 3 سوالات کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اچھے انداز سے ان کا جواب دے دیا، اور سب سے پہلی حدیث جو ان کے اسلام کا ذریعہ بنی، جب حاضر خدمت ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث صحابہ کو بیان فرما رہے تھے، اور یہ اتنی زبردست حدیث ہے، اس میں 4 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، جنت میں جانے کے 4 اعمال۔ عبداللہ ابن سلام نے جب دیکھا کہ یہ حدیث اللہ کے نبی محمد بیان کر رہے ہیں، فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور داخل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، صلوا الارحام رشتہ داریوں کو جوڑو، اطعموا الطعام کھانے کھلاؤ، صلوا باللیل والناس نیام، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد کی عبادت ادا کر لو، تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کون سے 4 اعمال؟ یا ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ ایک اور حدیث میں بخاری شریف کی آپ نے ارشاد فرمایا ان تقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جسے پہچانتے ہو جسے نہیں پہچانتے، اسلام سب سے بڑی پہچان ہے، مفاد کی خاطر نہیں۔ سلام آج مفاد کی خاطر ہو چکا، کسی سے کوئی کام ہو تو سلام کرنا ہے، نہیں، ہر مسلمان کو سلام، یہ ایک دعا ہے، دعا کا تبادلہ، دوسرا بھی جواب دے، جو زیادہ الفاظ کہے گا اسے زیادہ نیکیاں، جو السلام علیکم کہے گا 10 نیکیاں، ورحمت اللہ ملا دے گا 20 نیکیاں، وبرکاتہ ملا دے گا 30 نیکیاں۔ رد السلام، سلام کے جواب کو واجب قرار دے دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سلام کو پھیلاؤ، صلوا الارحام رشتہ داریوں کو جوڑو، جو تم سے توڑتا ہے اللہ کے لیے اس سے جوڑ لو۔ تیسرا فرمایا اطعموا الطعام، کھانے کھلاؤ، یہ نہیں فرمایا صرف مسلمانوں کو، ہر مسلمان ہو کہ کافر ہو، ایک انسانیت کا اکرام ہے، انسانیت کا اکرام ہے، کھانے کھلاؤ۔ اور چوتھا فرمایا رات کی عبادت، صلوا باللیل والناس نیام، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد کی عبادت ادا کرو۔ یہ تہجد کی عبادت گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اللہ سے ہم کلامی اور اللہ کا خصوصی دربار کا وہ وقت ہے کہ جب کوئی انسان نہ ہو، ہم ہو اور ہمارا رب ہو، اور اللہ فرما رہے ہوں ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی روزی کی برکت چاہنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، الا قضا الا قضا، خود اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تشریف لا کر اللہ اعلان فرما رہے ہو اور ہم بیکار پڑے سو رہے ہوں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ تہجد کی عبادت فرض نماز کے بعد سب سے افضل عبادت ہے، انبیاء پر فرض تھی۔ ابتدا میں سورہ مزمل کی آیتیں ہم سنتے رہتے ہیں، رات کا اکثر حصہ، پھر آدھی رات کا حصہ، 2/3 رات کا حصہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد پڑھنے کا حکم تھا۔ اذا فرغت فانصب الى ربک فارغب، اللہ کے نبی کو سورہ الم نشرہ میں اللہ فرما رہے دن بھر آپ ایک ایک کے در پر جائیے اور جو تکلیفیں آپ کو دی جا رہی ہیں برداشت کیجئے، اور جب فارغ ہو جائیے
جب دن بھر اللہ کی تبلیغ سے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے سے فارغ ہو جائیے، الی ربک فرغب، تو کھڑے ہو کر اب اپنے رب کی طرف رجوع کیجیے۔ تو یہ چار باتیں عبداللہ ابن سلام نے سنی، فوراً فرمایا یا رسول اللہ، میرے دل میں ایمان کا نور داخل ہو گیا، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اور فوراً مسلمان ہو گئے۔ یہود پر اس بات کی وجہ سے بہت بڑا جھٹکا لگا۔